الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ذی الحج کے 10 دن جو ہمارے پاس کچھ دنوں میں آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ عظیم دن نصیب کرے۔ ان میں ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں کہ ہم ان دنوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی، آج کل کون سا مہینہ ہے اسلامی مہینہ؟ ذی القعدہ، اور ذی القعدہ کے بالکل آخری دن چل رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ذی القعدہ کی کیا امپورٹنس ہے اسلام میں، تو کوئی مجھے بتائے گا؟ جب ذوالقعدہ آتا ہے تو اس میں لوگ حج کی تیاری اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہمارے اہم ایام ان کی تیاریاں ہوتی ہیں، قربانی کی تیاریاں، تو یہی ہمارے ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذی القعدہ ان مہینوں میں سے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اب یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، بالکل اکٹھے۔ اور وہ کون سے 3 مہینے؟ یعنی جو متواتر آتے ہیں۔ باقی مہینے تو ایک مہینہ ہے جو الگ سے آتا ہے، لیکن کون سا مہینہ ہے جو بالکل اکٹھے آتا ہے 3 مہینوں کے ساتھ؟ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ شاباش، گڈ۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ایسے 3 مہینے جو ترتیب سے اکٹھے آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے پاس جو مہینہ ہے وہ ہے ذی القعدہ، اور اس سے پہلے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو مہینہ بھیجا تھا وہ بھی ذی القعدہ کا پورا مہینہ بھی حرمت والا تھا۔ اب ذی الحجہ کا جو مہینہ آ رہا ہے ہمارے اوپر وہ بھی حرمت والا ہے، اور اس کے بعد جو محرم کا مہینہ آئے گا وہ بھی حرمت والا ہوگا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس وقت سے یہ تعداد اسی طرح مقرر ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں حرمت والے مہینوں کی متعلق مزید تفصیل دیتے ہوئے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر اپنی جان پر ظلم کرنا بھی منع ہے، اور دوسروں پر ظلم کرنا بھی منع ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی جان، فلا تظالموا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو 4 مہینے ان میں آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، اور اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرنا۔ تو مطلب کیا ہے؟ ان مہینوں کے اندر ہم کیا نہیں کر سکتے؟ یہ ظلم کون سا ظلم ہے؟ یہ ہر طرح کے گناہ ہیں۔ ان میں سے وہ گناہ جو ہم بیٹھے بٹھائے اپنی زبان سے کما لیتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے۔ ذی القعدہ کے یہ جو دن ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور ان میں وہ کام بھی نہیں کرنے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، وہ کام بھی نہیں کرنے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور وہ کام بھی نہیں کرنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیے کہ ہم دوسرے بندوں کے ساتھ کریں۔ ایک تو وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہم خود بیٹھے بٹھائے کر لیتے ہیں، جیسے غیبت کر لی، جھوٹ بول لیا، چوری کر لی، کوئی اس طرح کے غلط کام کر لیے، یا پھر یہ کہ ہم چغلی میں پڑ گئے۔ یہ ہے کہ ہم نے خود بیٹھے بٹھائے کر لیے اور دوسروں کے حق میں ظلم کر دیا۔ ایک زبان سے گناہ ہے، اس کے بعد ہمارے ہاتھ اور پاؤں کے شر سے، ہماری ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ فزیکلی کسی کے اوپر اٹیک کر دیں، کسی کا مال چھین لیں، کسی کی جو ہے وہ عزت کو نقصان پہنچانے سے لے کر اس پہ فزیکل اٹیک تک کسی بھی قسم کا ظلم کریں۔ اس میں چوری ڈاکے ڈالنے والے وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کے گھروں کی خواتین جانتی ہیں کہ وہ غلط اور حرام طریقے سے مال کما کر لا رہے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے شوہروں کا ساتھ دیتی ہیں، اور شوہر بھی غلط مال جو ہیں ان کو روکتی نہیں ہیں۔ یہ سب کام، ظلم کے کام، حرام کام چھوڑنا ان مہینوں میں بہت زیادہ سختی سے فرض ہے
کیونکہ جو حرمت اور نیکی کے موسم ہوتے ہیں ان میں گناہ کرنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے انسان کی روحانی صحت کے لیے. دوسری طرف وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان مہینوں میں اپنی حالت کے اوپر غور کریں. اگر ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ اللہ کی نیکیوں کے قریب رہی ہیں اور ذوالحجہ کے مہینے کا استقبال کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، اس کے لیے علم حاصل کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی خیر میں گزرنے والی ہے. کیونکہ رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور پھر رجب کے حرمت والے مہینے، اور پھر سال میں جمعے کا دن، عیدین، اور پھر اس طرح کے نیکی کے سب موسم ہمارے پاس اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں یہ بار بار یاد دلائیں کہ ہمارا ایک رب ہے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے اور ہم نے وہ مقصد پورا کرنا ہے. جتنا ہم اپنے مقصد کے قریب ہوں گے، اسے ٹھیک سے ادا کر رہے ہوں گے، اتنا ہی ہماری آخرت جو ہے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری آخرت ٹھیک ہوگی. تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے یہ کرنی ہے کہ ذوالقعدہ کے جو باقی دن بچے ہیں ان کی قدر کرنی ہے. اپنی عمر کے لمحے لمحے کی قدر تو کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان حرمت والے مہینوں، ان نیکی کے موسموں کے بھی ایک ایک لمحے کی ہم نے قدر کرنی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنی زندگی کے مقصد کی طرف آگے بڑھنا ہے. دوسری زندگی کی چیزوں سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، جیسے آپ اچھے کپڑے بھی بنائیں، عید آ رہی ہے، آپ مہندی بھی خرید کر لائیں، آپ بالوں کی خیال بھی رکھیں، آپ ہر کام کریں، اچھے کھانے پکانے کا بھی سوچیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیں کہ اصل کام میرے رب کی عبادت ہے اور اصل کام مجھے اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنا ہے. اور زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت اس طریقے سے کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنا بھی اللہ کی عبادت میں آتا ہے. اور عبادت کرنے کے لیے آخری حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الحجر میں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے، موت آ جائے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کام کب تک جاری رکھنا ہے؟ جب تک کہ ہماری زندگی ختم نہیں ہو جاتی. اس کے ساتھ ذوالحجہ کے فضائل میں ہمیں جو سب سے بڑی بات یاد رکھنی ہے کہ جو موسم ہمارے اوپر اب آ رہا ہے وہ رمضان کی طرح نیکیوں کا موسم ہے اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ دن ہے. یہ اطاعت کا موسم ہے. یہ 10 دن ذوالحجہ کے جو پہلے دن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا اور پورے سال کے سارے ایام کے اوپر فضیلت رکھنے والے دن کہا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں جن کا ذکر سورہ الفجر میں آیا ہے، مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو کسی اور دن میں افضل ہو، ان دنوں سے بڑھ کر کوئی افضل عمل نہیں ہے، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے بڑھ کر کوئی افضل عمل نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جہاد بھی نہیں، کیا جہاد بھی ان دنوں میں کی گئی نیکیوں سے کمتر عمل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جہاد بھی سوائے اس کے کہ جو شخص شہید ہو کر واپس آئے. اگر کوئی شہید ہو کر واپس آتا ہے تو اس نے ان 10 دنوں سے زیادہ نیکی کما لی ہے، ورنہ کوئی عمل کسی اور دن سے بہتر نہیں ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 10 دن ذکر کیے ہیں یہ وہ ہیں جو سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے ان 10 دنوں کی. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اتنی عظمت والے دن اگر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہم ان کے بارے میں کیا کریں؟ اب علماء نے کہا ہے کہ یہ دنیا کے بہترین ایام ہیں اور ان کے جو شروع کے دن ہیں اس کے اندر تو ہم نے جو بھی نیکی ہم کر رہے ہیں، جیسے جو لوگ حج کے لیے نکلے ہیں وہ حج کریں گے، باقی لوگ دوسری نیکیاں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں میں ایک بہت خاص دن آتا ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، اور وہ 9 ذی الحج ہے. 9 ذی الحج کا جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ان کے لیے فضیلت یہ ہے کہ ان کا حج مقبول ہی نہیں ہوگا اگر وہ عرفہ میں وقوف نہیں کریں گے، اور حج عرفہ کا دن ہی ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ دن ہے حج کے دنوں میں. دوسری طرف جو لوگ ہم جیسے گھروں میں ہیں جنہیں ابھی اس سال حج کی سعادت نصیب نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہو، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے.
اس کے علاوہ ان دنوں میں ہم کیا کریں؟ یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں جو سب مسلمانوں کو پتہ ہیں، لیکن ان 10 دنوں کو ہم کیسے گزاریں؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ دن ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اور اس بات سے ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور ان کی قیمتی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جن 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہی ہیں۔ ہر سال مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں لیال عشر آیا ہے تو آپ ذی الحجہ کے 10 دن کی بات کیوں کرتی ہیں؟ تو لیال عربی میں دن اور رات دونوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے جس سے آپ دونوں معنی لے سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ اٹس کلیئر، اس مرتبہ یہ ہم نے ریکارڈنگ میں کلیئر کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ یہ 10 دن بہترین دن ہیں دنیا کے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف سال کے بہترین دن، انہوں نے کہا افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے بہترین دن ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر نیک کام کریں، اور ایسا اس لیے ہے کہ یہ عام دن نہیں ہے۔ آپ نے کن کاموں کا حکم دیا؟ ایک تو یہ کہ ہم نے بہت زیادہ تسبیح پڑھنی ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنی ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے کام اتنا پسند نہیں ہے نیکیاں، تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ورد کرو۔ اب یہ وہ کام ہے جو بیٹھے بیٹھے ہم زبان سے کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہونا، اس کے لیے آپ کو کہیں باہر نکل کر نہیں جانا، آپ گھر کے کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے آرام سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتی جائیں۔ ایک تسبیح اس کی مکمل کر لیں، اس کے بعد تکبیر کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد تحمید کرتی رہیں، اور ہو سکے تو تینوں ملا کے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ اکٹھے بھی آیا، تو آپ کوئی بھی صیغہ اپنا سکتی ہیں۔ اس کے بعد انہی دنوں کے اندر یوم عرفہ ہے، جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی تھی۔ یہ اسے کہتے ہیں کہ یوم الحج الاکبر اس کو کہا گیا ہے قرآن میں۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ کہلاتا ہے اور یوم الحج الاکبر بھی کہلاتا ہے۔ اس میں آپ نیکی کے جتنے کام کر سکتے ہیں کریں۔ اس میں جو حاجی ہیں وہ وقوف عرفہ کرتے ہیں، جو بڑی مشقت کا کام ہے، وہ وہاں عرفہ میں رکے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور وہاں انہیں وقوف کرنا ہوتا ہے، چاہے جتنا سورج آگ برسا رہا ہو، انہیں عرفہ کے میدان میں، کھلے میدان میں رہنا ہے۔ اور ہمارے لیے گھروں کے اندر یہ ہے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھنے کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دوسرے کیا نیک کام کرتے ہیں ان 10 دنوں میں؟ کوئی قربانی کے لیے جانور ڈھونڈ رہا ہے، کوئی صدقے اور زکوٰۃ کے لیے فقیروں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ان دنوں میں اگر آپ اپنا صدقہ دے سکتے ہیں، اگر زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہو چکا ہے، ان دنوں میں آپ دے سکتے ہیں، اس کا بہت اجر ہے۔ اس کے علاوہ جتنا ہو سکے آپ کوئی نوافل ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان 10 دنوں کا ہماری زندگی میں آ جانا ویسی ہی خوش نصیبی ہے جیسے کہ رمضان کا ہمارے پاس آ جانا۔ اور مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان دنوں کا کیا حق ہے، ان دنوں میں اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور جب معلوم ہو جائے تو اس کے مطابق مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کو مزید اہتمام اور مزید اطاعت کے ساتھ گزارے۔ اگر پچھلے سال آپ نے کچھ نیکیاں کی تھی، اس سال اس کو بڑھائیں، اس کو بہتر کریں، اور یہ کوشش کریں کہ وہ کسی صورت ان 10 دنوں کے اندر کی گئی نیکیوں سے دور نہ رہے۔ اب سب سے بڑا سوال جو مجھ سے خواتین پوچھتی ہیں، بہت سارے لوگ ان 10 دنوں میں صرف یوم عرفہ کے روزے کو جانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم روزہ رکھیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان پورے 10 دنوں میں روزے رکھنا بہت نیک کام ہے۔ یعنی اگر آپ ذوالقعدہ کے دنوں میں رمضان کے مہینے کے روزے ختم کر لیتی ہیں تو بھی اچھی بات ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکیں تو یکم ذی الحج سے روزے رکھنا شروع کریں، اپنے رمضان کے روزے 9 ذی الحج آنے سے پہلے ختم کر لیں۔ تو ان پورے 10 دنوں میں روزے رکھنا بہت نیکی کا کام ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پورے 10 دن آپ نہیں رکھ سکیں گے تو 9 کا ضرور رکھیں۔
اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ان 9-10 دنوں میں زیادہ تر دنوں میں جو تھے وہ ایکسکیوز کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے اور روزے نہیں رکھ رہے تو ہم کیا کریں؟ تو وہ ساری نیکیاں جو نماز کے علاوہ ہیں وہ کر سکتے ہیں. روزے کے علاوہ صرف 2 کام نہیں کرنے ہوتے، نماز اور روزہ ایکسکیوز کے دنوں میں. باقی تو آپ سارے کام کر سکتی ہیں، تکبیر سے لے کر قربانی تک سارے کام خواتین کر سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے اور ہمیں بھی انہوں نے کہا. تو اس کے علاوہ کیا کریں؟ اس کے علاوہ ان سارے 9 دنوں کے روزے رکھ سکتے ہیں. اگر 9 کے سب کے نہ رکھ سکیں تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ منڈے اور تھرسڈے والا روزہ، یعنی سوموار اور جمعرات والا روزہ تو رکھیں. جو ان دنوں کے اندر سوموار اور جمعرات آئے وہ رکھ لیں. اس کے علاوہ تکبیر کے مختلف ذکر ہم نے کر دیا کہ تکبیر کے مختلف قسم کے صیغے آپ استعمال کر کے تکبیر پڑھ سکتے ہیں. عام طور پر ان دنوں میں عورتیں تکبیر سے غافل ہوتی ہیں، مرد بھی تکبیر سے غافل ہوتے ہیں. تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر گھر والوں کو بھی یاد کرائیں اور خود بھی کریں. اس کے ساتھ ان دنوں میں جو سب سے بڑی نیکی ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ حرام چیزوں کو اپنے گھر سے نکالیں. یہ اب ہمارے گھروں کے اندر حرام چیزیں اس طرح داخل ہو گئی ہیں، خدا کی قسم، جیسے غبار گھروں کے اندر آ جاتا ہے آندھی سے، کھڑکیوں سے، اور آپ کے گھر کو بالکل گندا کر دیتا ہے. اپنے گھر سے حرام چیزیں نکالنا مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنے گھر والوں کو اپنی پسندیدہ چیزوں پر لگا سکتی ہے تو وہ پھر حلال چیزوں پہ بھی لگا سکتی ہے. اس کو حرام سے روکنا پڑے گا. تو آپ جس بھی رول میں ہیں اپنے گھر میں، آپ بڑی بہن ہیں، چاہے بیٹی ہیں، چاہے ماں ہیں، چاہے آپ چھوٹی بہن ہیں، آپ جس بھی رول میں ہیں اپنے رول کو استعمال کر کے گھر میں سے حرام چیزوں کو نکالیں. ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے وہ یہ کہ ان دنوں میں سچی توبہ کر لیں. اور سچی توبہ یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں اور واپس آ جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس دن اس دنیا سے چلے جائیں گے. ہم جن دنوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہمیں حاصل بھی ہوں گے یا نہیں، اور کیا ہمیں اتنا موقع ملے گا کہ ہم توبہ کر سکیں یا نہیں. تو یہی دن ہے جس میں ہم نے وہ توبہ کرنی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سارے گناہ بخش دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی توبہ کہاں سے ہم کر سکیں گے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر ہمارے پچھلے گناہ بخش دے. ہم اس بات کے جو ہے وہ بڑے سکون سے کہہ سکیں کہ اب میرے پچھلے گناہوں کا کھاتا صاف ہو چکا ہے. آپ کا کیا خیال ہے وہ کون سی توبہ ہوتی ہے؟ وہ توبہ ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ گناہ سے توبہ کر لیں اور پھر ہم دوبارہ وہ گناہ نہ کریں، ریپیٹ نہ کریں اس سے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ نہ ہو نیت کہ اچھا یہ دن گزر جائیں رمضان کے لیے، ذوالحجہ کے لیے میں نے یہ توبہ کر لی ہے، یہ دن گزر جائیں، اس کے بعد نیکی کے دن گزر جائیں گے تو اس کے بعد میں پھر دوبارہ وہی گناہ شروع کر دوں گی، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس رمضان آیا ہے، ذرا ذوالحجہ آیا ہے، ذرا اس میں یہ والی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. آج کل ہم موسمی مسلمان بن جاتے ہیں اور پھر ٹائم آئے گا پھر دوبارہ انجوائے کریں گے سب کچھ. تو کیا خیال ہے، اس طرح کی نیت کے ساتھ توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ علماء نے کہا ایسی توبہ فاسد ہے، ایسی توبہ ہوتی ہی نہیں، کیونکہ کرنے والے کی نیت کس کو وہ جو ہے وہ دے رہا ہے، دھوکہ کس کو دے رہا ہے؟ خود کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ایسی نیت کرنے والا وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے. اور یہ وہی توبہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پہلے اس کو قتل کر لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں گے. تو توبہ کرنے سے پہلے یہ پلان کرنا کہ ہم پہلے توبہ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم اپنی مرضی کریں گے، تو وہ بالکل غلط ہے. ہوپ اٹس کلیئر.
جی جزاک اللہ. تو توبۃ النصوح جس کا ذکر قرآن میں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ خیر خواہ ہو جانا اور خالص ہو کر توبہ کرنا. اور خالص ہو کر توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سارے کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لی. اس میں سب سے پہلا کبیرہ گناہ ہے شرک. شرک کی ساری قسموں سے توبہ کرنا اس ذو الحجہ کے 10 دنوں کی تیاری میں سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم خواتین کی جو خاص طور پر جو لائف ہے اس کے اندر شرک کسی نہ کسی صورت میں ہے. کسی کو عادت ہے پامسٹ کی شو سننے کی، کسی کو عادت ہے صبح صبح ہارسکوپ دیکھنے کی، کسی کو عادت ہے کہ میں نے یہ جو زرکون کی انگوٹھی بنوائی ہے اور یہ جو میں نے فلاں انگوٹھی بنوائی ہے اس میں فلاں نگینہ بنوایا ہے، یہ جب تک میں نہ پہنوں تب تک میرا لکی ڈے نہیں ہوتا. پھر کچھ اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو یہ ہو گیا تھا. تو یہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کے نقصان دہ یا مفید ہونے کا جو اور اپنے آپ کو لکی بنانے کے لیے جو نئے نئے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے توبہ کرنی پڑے گی. اگر اس سے ہم بچ جاتی ہیں تو پھر ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی شخصیت ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے. وہ فلاں پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کو تو میں نے کچھ بتایا بھی نہیں، انہوں نے میری ماں کا نام بتا دیا، انہوں نے میری عمر بتا دی، انہوں نے یہ بتا دیا، انہوں نے وہ بتا دیا. اور فلاں صاحب جو ہیں ان کو میں نے فون کیا تو انہوں نے فون پہ ہی مجھے بتا دیا کہ آپ کی زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں، آپ کو یہ پریشانیاں ہیں، آپ کے بچوں کی تعداد یہ ہے. یہ جو ہم نے عجیب و غریب قسم کے لوگ ڈھونڈے ہوئے ہیں، پراسرار قسم کی شخصیات، اسپریچول ہیلر سے لے کر نجومی اور بابے اور روحانی کرامتیں رکھنے والے لوگ، ان سب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک خدا کی ضرورت ہے اور ہمیں دین پڑھانے والے اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے. تو شرک سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے. پھر جو ہم میں سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اولاد ہے تو وہ فلاں صاحب کے دربار سے ملے گی، یا پھر نوکری چلی گئی ہے تو وہ فلاں صاحب کو کے ذریعے ملے گی، یہ والے طریقے بھی شرک میں شامل ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری زندگی میں ایکسیسو خوف ہے لوگوں کا، لوگ میرے نظر لگا دیتے ہیں، میں لوگوں سے نہیں ملتی، میں لوگوں کو گھر نہیں بلاتی، لوگ آپ کے گھر کو نظر لگا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے خوف سے بھی ہمیں جو ہے وہ ہمارا درست اسلامی عقیدہ بچائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبتیں ہم نے جو پال رکھی ہیں اپنے دلوں میں، ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور ان لوگوں کی محبت میں نافرمانیاں کرتے ہیں جو ہمیں شاید جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں. جب ہم کسی ایک پسندیدہ ہیرو کی فلم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس کے نام کا چونکہ ناول پڑا ہوا تو پاگل ہو رہے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ مان کر اس ڈرامے کی قسطیں نہ نکل جائیں تو ہم نماز بھی غائب کر رہے ہیں، یہ اور شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرنا، اللہ سے زیادہ کسی پر توکل اور بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی سے ڈرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ کسی سے امید لگانا، یہ بھی شرک میں شامل ہے. تو ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. دوسری بات، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، جادو کرنا اور کروانا، اور پھر اس طرح کے لوگوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، ان سب گناہوں سے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ جو کبیرہ گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں، ناچ گانا اور زنا، یہ اب اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ابھی جو لڑکی آپ کے ساتھ بالکل ایک حیادار لباس میں ہے، یہ تھوڑی دیر میں اس کا کیا حلیہ بدل جائے گا صرف اس لیے کہ اس نے فوٹوز اتروانی ہیں اور پھر وہ فوٹوز بھیج بھی دینی ہے کسی کو. تو اگر آپ جس حلیے میں گھر سے باہر نکلتی ہیں اسلامی حلیے میں، اس میں اگر آپ کی تصویر بنے گی تو کیا آپ کی کوئی شان میں کمی آ جائے گی؟ آپ کی ذات کم گلیمرس ہو جائے گی؟ اس طرح کے گلیمر کا کیا فائدہ جو آخرت میں قبر کے اندھیروں کا سبب بنے گا؟ تو ناچ گانے سے لے کر زنا تک ہر گناہ میں آج کل کی لڑکیاں، خواتین پڑھ رہی ہیں. چونکہ میں خواتین سے مخاطب مسلم ہیں تو انہیں کو کہنا ہے کہ آئیں اپنے آپ کو بدلتے ہیں. یہ 10 دن ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، یہ بار بار نہیں آئیں گے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کتنے سال بچے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کتنے دن، کتنی سانسیں بچی ہیں. تو آئیں آج اپنی زندگی میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ناچ گانے اور زنا سے ہم نے جان چھڑانی ہے. وہ یہ 3 بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں کھلے عام ہو رہی ہیں. اور ایک چوتھی بیماری جو ڈرگز کی ہماری یوتھ کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ کیوروسٹی میں چکھنا شروع ہو گئے ہیں، یہ چیزیں اتنی اویلیبل ہو گئی ہیں. آئیں آج سے ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں. پہلے جو ہوا سو ہوا، آج اللہ سے پکی والی توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور رکھ، یا اللہ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھ، اور اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دے اور ہمیں ان برائیوں سے بچا لے.
اللہ کرے کہ یہ اب ایک ہفتے کے اندر اندر جو قیمتی دن ہمارے پاس آنے والے ہیں ہم ان کی ہیبت پہچانیں اور ہم ان کے لیے تیاری کریں، اور اس دوران ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔